آپ شام سے مصر سے یا ادھر سے آتے ہیں تو پھر یہ ذات عرق جو ہے آپ کا میقات ہوگا. اگر آپ طائف کی طرف سے آتے ہیں تو یہ طائف کے اندر میقات ہے، اس کا نام ہے قرن المنازل. اگر ہم لاہور سے یا پاکستان کے کسی بھی اسٹیشن سے جدہ پہلے جاتے ہیں، کیونکہ اب دو قسم کی فلائٹیں ہیں، ایک سیدھی مدینہ جائے گی، ایک جدہ جائے گی. اگر آپ نے جدہ جانا ہے تو یہ پھر ہمارا میقات ہوگا یلملم. اس میں چونکہ اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کے پاس ہے. یہ جہاز جدے میں اترنے سے 35 منٹ پہلے اس جگہ کے اوپر سے جہاز گزر کے جدہ پہنچتا ہے. اگر آپ نے جدہ جانا ہے تو پھر آپ احرام اس اسٹیشن سے، اس ایئرپورٹ پہ ہی اپنا بدل لیں گے، لیکن وہ صرف لباس کو تبدیل کرنا ہے. احرام کی شرائط یہیں پہ شروع ہوں گی، یہیں پہ جا کے آپ نے نیت کرنی ہے. اس سے پہلے صرف لباس تبدیل کرنا ہے. اگر آپ سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ نے لباس تبدیل نہیں کرنا، اپنے لباس میں ہی مدینہ منورہ پہنچنا ہے. جتنا وقت مدینہ منورہ رہیں گے اس کے بعد پھر آپ کا معلم آپ کو ذوالحلیفہ لے کے جائے گا. اس میں آپ اپنے گھر میں غسل کر کے جا سکتے ہیں، غیر ضروری بال ختم کریں. غسل کر کے نبی کریم احرام باندھنے سے پہلے اپنی بغلوں کے اندر آپ نے خوشبو لگائی تھی. احرام کے اوپر خوشبو نہیں لگا سکتے، بغلوں کے اندر خوشبو لگائی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے وہ باڈی سپرے جو ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان بدبو سے بچنے کے لیے اپنی بغلوں میں خواتین و مرد، خواتین ایسی خوشبو جسے دوسرے تک نہ سونگا جا سکے، اور مرد اچھی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد احرام کیسے باندھنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہم نے جو حج پرفارم کرنا ہے وہ حج تمتع ہے. حج تمتع میں پہلا جز یہ عمرہ ہے. اس میں پہلا احرام کی نیت میں حج کی نیت نہیں کرنی، عمرے کی نیت کرنی ہے. احرام یہ دو چادروں کا نام ہے. یہ مردوں کے لیے دو چادریں ہیں، ایک تہمت کی طرح آپ نے باندھ لینا ہے، کسی ضروری نہیں آپ اس طرح لپیٹ کے جائیں، باندھا تھا. اور دوسری چادر اس طرح آپ نے لینی ہے. یہ احرام ہے. بعض لوگ آغاز میں ہی اپنا کندھا اس طرح ننگا کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں ٹھیک. اس کا وقت بعد میں آئے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح خواتین کا احرام ان کا اپنا لباس ہے، اور خواتین انہیں چاہیے کہ وہ احرام کے لیے کوئی بھڑکیلا لباس نہ پہنے. چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے اندر عمومی طور پہ لان لباس پہنا جاتا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی عبایا جو ہے اسے پہن لے اوپر، تاکہ ان کے جسم کا سطر جو ہے کوئی بھی ظاہر نہ ہو. دوسرا، خواتین کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس طرح ہم سکارف لیتی ہیں. اس سے تھوڑا سا گونگٹ ہو، اور بعض علماء کے نزدیک چونکہ رش بہت ہوتا ہے وہ اب چہرے پہ کپڑا رکھنے کے بھی قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا تھا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب مردوں کی کوئی جماعت آتی تو ہم اپنے اس طرح سامنے کر لیا کرتے تھے. خواتین کا یہ احرام ہے تو یہ اس طرح یہ خواتین کا احرام کی ایک تصویر ہے سامنے آپ کے. تو یہ احرام باندھنا ہے. اگر تو آپ میقات پہ ہی احرام باندھا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے لیے نیت کرنی ہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. پھر آپ نے تلبیہ پکارنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر آپ نے لاہور سے، سیالکوٹ سے یا کسی اور اسٹیشن سے احرام باندھا ہے، میرے بیٹے سامنے نہ ہو یا کٹ جاتی ہے، سامنے نہ ہو. جی میں عرض کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا جی ہاں، لاہور یا سیالکوٹ سے جاتے ہیں انہوں نے احرام کا لباس تو تبدیل کر لینا ہے، لیکن نہ ان پہ احرام کی ابھی شرائط ہیں نہ ابھی نیت کرنی ہے. اس لیے یہیں پہ نفل پڑھ لینے یہ سارا کچھ کرنا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں احرام کے لیے نبی کریم نے کوئی اسپیشلی نفل پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اگر آپ کے لیے ممکن ہے آپ احرام کسی فرض نماز کے فوراً باندھیں، یہ نبی کریم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرے یا حج کے لیے احرام باندھا تو آپ صبح نکلے، ظہر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑھی اور اس کے بعد احرام باندھ کے آپ چل پڑے. اگر نماز ممکن ہے تو نماز، فرض نماز کے فوراً بعد احرام باندھے. تو نیت آپ نے اگر ان اسٹیشنوں سے جاتے ہیں تو نیت میقات پہ جا کے کرنی ہے جو یلملم ہے. یہ آپ کو جہاز کا کیپٹن جو ہے اس جگہ سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے انفارم کرے گا کہ اب سے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد ہم اس مقام کے اوپر سے گزریں گے جو میقات ہے. جب آپ ٹائم کے مطابق دیکھیں گے کہ وہ وقت ہو گیا تو آپ نے فوراً اللہم لبیک عمرتن یہ کہہ کے پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے، اور یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ضروری ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، خواتین ان کی آواز اپنے تک رہنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا جب کوئی انسان تلبیہ پکارتے ہوئے چلتا ہے اس کے دائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، بائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، ہر پتھر، ہر ریت مٹی کا ذرہ، ہر درخت کا پتا اور ٹہنی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا، جب انسان میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے اس کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات اس کا رزق حلال ہونا چاہیے. دوسری بات اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق درست ہونا چاہیے. تیسری بات اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اگر تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہاں اللہ ہر حاجی کے استقبال کے لیے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں. اگر تو وہ ان تینوں شرائط پہ پورا اترتا ہے، اس کا رزق بھی ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کی نیت بھی خالص ہے، تو آنے والا فرشتہ اسے کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اگر رزق درست نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر نیت درست نہیں ہے،
تو وہ فرشتہ وہیں سے کہے گا لا لبیک و سعدیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں